سب سے پہلے جو ہے ہمیں افسیوں کا خط جو ہے وہ 2 باب کی پہلی 2 آیتیں مجھے بتاتی ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، ٹھیک ہے، زندہ بندے کو زندہ کیا، ٹھیک، دوسری پیدائش اس نے تمہیں بھی کیا کیا، جو جب اپنے، ٹھیک ہے، وہ آدم کی بات نہیں، تو آپ کو اس کو جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے کیا تھے، مردہ، جن میں سے تم پیشتر خدا کی روش پر چلتے تھے۔ اب دیکھیں جو پرابلمز ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، اور خوا کی علم برداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر۔ یاد ہے آپ ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 جو ہے وہ آسمان ہے، تو جو ہوا کی علم برداری ہے وہ سیکنڈ آسمان جو ہوتا ہے اس کی ان کے پاس ایکسیس ہے، وہ جا سکتا ہے شیطان ایوب کی کتاب میں، لیکن جو ہے اس کو خدا نے اس جگہ پر، تو وہ ایک جو روح ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ جو انسان ہے وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم نافرمان ہو، تم خدا کی بات کو نہ مانو، ٹھیک ہے، اور وہ جو روح ہے وہ ایسی روح ہے جس کے وسیلہ سے ہم ابھی پڑھے اس کے بارے میں بتاؤں، وہ جو روح ہے وہ ہمیں دراصل نافرمانی کے اندر ہی رہنا۔ دوبارہ میں اس کو پڑھوں گا، ابھی جو میں نے بولا تھا آپ کو اس نے لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیے جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں سے تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے اور ہوا کی علم برداری کے حاکم میں اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تسیر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تسیر کرنے کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے اندر تسیر اثر ہو گیا وہ، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ ہم دنیا کی شکل کے کو لگتا ہے، کیونکہ وہ روح جو ہے وہ میرے اندر تسیر کرتی ہے۔ میں جو ہوں اس وقت میرا مقابلہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ میں خدا کو سمجھ، میں نے سسل بھائی نے ونر لیے تو میں نے ان سے بڑی ون لیا، میں نے 7.0 وہ لے لیا۔ تو ہم جو ہے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کمپٹیشن میں چلے گئے، اس میں ہمیں جتنا مرضی نقصان ہو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں چاہے 7 سال کتنے دن پڑے ہم نہیں دیکھ، ٹھیک ہے۔ تو صرف میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ صرف یہ گاڑی نہیں، ہماری سوچ زمین میں جب ٹیلنٹس ملے تھے، کسی کو 5 کسی کو 3، تو اس کو ایک ملا سب نے کیا کیا، اس کا مطلب زمینی ہو گیا، دبانے کا مطلب کہ وہ صرف زمین کی سوچتا تھا، وہ آسمان کی نہیں سوچتا۔ تو ہم جو ہے اس کا مطلب ہے، کبھی بھی میں نے پڑھا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ میرے اوپر اثر کر رہی ہے، اور اس اثر کی وجہ سے جو ہے میں تباہ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہوا کی علم برداری کا کیا ہے، حاکم۔ اب اس کی پوری جو ہم ایک بڑی پکچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، رومیو کے اندر جو ہے ایک اور جو ہے پالوس نے چیز رومیو 7 کا اس کی 14 سے 25 آیت میں پڑھوں گا، اور دو لکھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، لا کی بات کر رہا ہوں، مسلم لا جو شریعت ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ کو میں شریعت بتاؤں ہوتا کیا، شریعت ہمارے نزدیک 10 حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف مورل لا جس کو کہتے ہیں، مورل جو لا ہیں وہ تو کسی کے پاس بھی ہے۔ آپ کے خیال میں کہ جو ہندو مسلمان سکھ جو ہیں یا ایتھیسٹ جو ہیں ان کے اندر مورالٹی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا اپنے ماں باپ کی کیئر کرنا، ان کو نہیں پتا کہ بیالی اور کپڑے دے، نیچرل چیز ہے جو ہر ایک کے پاس ہے، چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ۔ جو لا جو ہے اس کے علاوہ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ریچول لا، جس کے اندر جو ہے جو قربانیاں گزارا نہیں، اس کے بعد ایک سول لا ہوتا تھا جس کے اندر سے ہمیں بے شمار ملکوں کا قانون بنتا، ٹھیک ہے۔ تو جو لا جو ہے وہ صرف ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ وہ 10 حکم ہے، لا جو ہے بہت براڈڈ جو ہے وہ ایک ٹرم ہے۔
تو وہ یہاں پر جو کہہ رہا ہے کہ خدا دنیا کو چلانا چاہتا تھا تو اس لیے جو ہے اس نے جو شریعت دی تھی موسمی وہ جسمانی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ روحانی ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے لیکن میں جسم اور گناہ کے ہاتھ میں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں جسم اور گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا جو اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ میں کرتا نہیں، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں. اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے. بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا، یہاں پہ بسا، اس جسم کے اندر بسا. اس لیے یسوع نے ہمیں جو ہے وہ دیا جسم، یہ جسم جو ہے وہ گناہ. تو جو اب پرابلم دیکھیں ہمارے پاس دو ہیں. ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے کہ ہوا کی علم برداری کا حاکم ہے جو ہمیں ہمیشہ پھنسا کے رکھنا چاہتا ہے کہ ہم نافرمان. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے نافرمان، اس کے اندر سب کچھ ہے. ٹھیک. دوسری جو بات یہ ہے کہ جو میری نیچر ہے، ہیومن نیچر، اس کو میں کہتا ہوں کہ میں گناہ کے ہاتھ میں، میں اس سے اچھا بھی کرنا چاہتا ہوں تو میرے سے پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے دو چیزیں اب جو ہے چرچ کے لیے یہ لیسنس نہیں ہے. پاولس سمجھا رہا ہے this is not a lessons to sin. A lot of people، کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہی کہتے ہیں کہ میں تو گناہ کیا تو بسا ہوں، بکا ہوں، تو یہ تو میرے سے ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے پاولس اس کا حل دے رہا ہے. پاولس کا کیا دے رہا ہے؟ حل دے رہا ہے. تو وہ کہتا ہے بس اس صورت میں سے کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، بلکہ ارادہ جو مجھ میں موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا. چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، اور جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کرتا. یہ ہیومن کنڈیشن، یہ ہیومن کنڈیشن ہے کہ ہم اپنے جو جسم کے ہاتھوں جو ہے وہ بکھے ہوئے. بکھنے کا مطلب کیا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور یہ اگر ہم چاہتے بھی نہیں پھر بھی ہم اس کو. اب اس کا حل دیکھا کہ کیا کرتے ہیں. بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ جو میرے اندر جو کیا بسا ہوا ہے، گناہ بسا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن this is not a license to sin. مسیحیوں کے لیے یہ license to sin نہیں ہے. دنیا کا کوئی بندہ کلیم کر سکتا، ہم نہیں کر سکتے. اس کا ریزن آپ کہتا ہے غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہو، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح. اب شریعت جو ہمیں دی گئی تھی نا وہ کیا تھی کہ ہمیں صرف ریئلائز کرنے کے لیے کہ اگر میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، ٹھیک ہے، مجھے پتا ہے اس کو چاہے لکھ کے نہ دیا جائے. جانوروں کو پتا ہے، ٹھیک ہے، جانور کو جو ہے وہ تبھی کھاتے ہیں جب ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان جو ہے بغیر کسی وجہ کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ہم اگر جو ہے مجھے ایک چیز کا پتا ہے کہ یہ جو گناہ ہے اور میں نے اسے نہیں کرنا، لیکن مجھے پتا بھی نہیں چلتا میں اس کو کروں. اس کا مطلب ہے کہ میرے بدن ہے وہ گناہ کے ہاتھ میں کیا ہو، بکا ہو. کہتا ہے کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت لگی. اب شریعت جو ہے وہ کیا مجھے بتاتی ہے؟ شریعت مجھے بتاتی ہے یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر. ٹھیک ہے. اور اس کی تمہیں یہ پلنٹنگ ہے. شریعت جو ہے وہ کیا بتاتی تھی کہ یہ سرٹن چیزیں تم اگر کرو گے تو تمہیں اس کے لیے پنش ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے شریعت اس کا حل نہیں بتاتی کہ میں یہ کیسے بول رہا ہوں. مجھے شریعت یہ بتا رہی ہے کہ میں یہ چیزیں نہ کروں. مجھے شریعت اس کا حل نہیں وہ صرف مجرم ہے. اب جو ہے
کہتا ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت سے حاصل کرتی ہے تو عذاب میں دوں گا. ہائے میں کیسا کم وقت آدمی ہوں, اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے. اب دیکھیں کہتا ہے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں غرض میں خود اپنی شریعت سے خدا کی شریعت کا یعنی جسم سے گناہ کی شریعت کا. اب وہ خدا کا شکر کر رہا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ میں نیا بن گیا ہوں. یہ کہہ رہا ہے. اب جو پیچھے وہ ساری چیز بتا رہا ہے وہ ہماری کنڈیشن بتا رہا ہے. تو وہ اس کنڈیشن کے اندر بتا رہا ہے کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے وہ ہماری نیچر کے اندر. اور دوسری جو ہم نے ایک آیت دیکھی وہ ہم نے یہ دیکھی کہ کیا معاملہ ہے کہ ایک ایسی فورس ہے جو ہمیں آتی ہے اور ہمیں وہ نافرمانی کرتے ہیں. تو ہمارا جو مقابلہ جو ہے وہ دو طرح کی ہے, ایک ربوت ہو اور دوسرا جو ہے وہ روحانی فوج جو کہ ابلیسی فوج. اب جو ہے اگر میں اس پورے معاملے کو دیکھوں تو ایک اور چیز میں آپ شیئر کرتا ہوں. دوسرا کرنتھیوس کے 10 باب کی 3, 4, 5 آیت میں پڑھوں. لکھا ہے کیونکہ ہم اگر سے جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں, کیونکہ ہماری جو لڑائی کے جو ہتھیار ہے وہ خدا کے نزدیک قلموں کو ڈال دینے کے قابل. اب وہ جہاں پر جو اسٹرانگ ہولڈ کی بات کر رہا ہے تو یہ سارا اسپرچوئل وارفیئر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرنل چیز ہے جو میری زندگی کے اندر کام اور وہ مجھے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو وہ یہاں پر اس میں بتا رہا ہے جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈال دیتے ہیں اور ہر ایک خیال کو مسیح کا محبت بات. تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جسم سے کچھ نہیں کر سکتا, میرے پاس ایک ایسی فورس ہونی چاہیے جس سے میں اس کا مطابق. اور اس کے بعد ایک اور آیت میں کہتا ہے کہ ہم تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے کیونکہ ہم اس کی سے نواقف نہیں اسکیمز انگلش کے. تو ابلیس جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی بڑے گناہ میں ایک دم نہیں لے گا. کبھی ایک اتنا چھوٹا گناہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے, اس کے بعد سپوز ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے ناراض ہونا ہوتا ہے تو بڑی بات نہیں ہوتا ہے. بائبل اس کو بہت بڑے الفاظ میں ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا ضرور لیکن ہم اس کو جو ہے موقع دے ہماری زندگی. اب جب وہ چھوٹی چیز کے ذریعے آتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اور پھر اس کلے کو ڈالنا وہ مشکل ہے. اب وہ کلا ہوتا کیا ہے, ایک تھاٹ جو ہوتی ہے جو ہمارے اندر سے اس کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے. کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اسپرچوئل وارفیئر نہیں ہے تو ہم جو ہے آگے اس کے اندر. اب دراصل جب یسوع مسیح جب آئے اس دنیا کے اندر تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمام جو میرے گناہ تھے اس کی قربانی کی. کیونکہ پیچھے سسٹم کیا تھا, جو شریعت کا سسٹم تھا کہ اگر میں کچھ سرٹن گناہ کرتا تھا, اگر میری سرٹن قسم کی فائنینشیل پوزیشن ہو, اس کو میں غریب ہوں تو میں قبول کر دوں, اگر میں تھوڑا سا صحیح ہوں تو میں قبول کر دوں, اگر میں بہت امیر تھا امیر ہوں تو بند ہوں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ جو شریعت ہے وہ ہر سال اس کے بعد ایک یوم کفور ہوتا ہے جس میں ایک دفعہ جو ہے سال کے اندر کاہن اعظم جاتا, اگر اس نے گناہ کیا ہوا ہے اس نے پھر اس کو رسی سے کھینچا. لیکن جب یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح نے جو ہے ہمیں ڈائریکٹ اگر بات کو کرانے کو پڑے تو ہمیں اس نے ڈائریکٹ آسمانی پیکر کے ساتھ ملا. ٹھیک ہے. اب وہ کسی بھیڑیا بکرے کا خون لے کے نہیں, وہ اپنا ہی خون سے کھڑے, اور وہ اس ہیکل میں نہیں تھی جو کہ یروشلم میں, وہ کس ہیکل میں گیا تھا جس کا وہ نقشے کے اوپر بنی اوپر والی ہے. اب آپ جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, آپ اوپر کنیکٹڈ ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے.
اب یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے یہاں پر فضول بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جب بھی دعا میں ہوتے اپنے گھر میں کہیں بھی آپ فوراً اوپر کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اور یہ یسوع مسیح نے کیا. تو ہوتا یہ کیسے ہے کہ جب میں نیا مخلوق بنتا ہوں گرنتھیوں کے مطابق, تو پرانی چیزیں جو ہے میری زندگی سے کیا ہوتی ہے, اب میں ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں اپنے آپ کو, میں روز یاد دلاتا ہوں اگر میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے اس کی معافی مانگنی. میں نے آپ کو طریقہ بھی بتایا, خدا سے جا کے نہیں بندوں سے بھی مانگتی ہے کہ جس کا ہم پرابلم بیشمار آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میں کسی کی غلطی کر کے ایکسپوز, ایک ہمارے لیے یہ گیم ہے, میں کسی کی بیٹی یا کسی کی بیوی کو بری نظر سے دیکھتا ہوں, تاکہ میں کتنے لوگوں کا گناہ اس عورت کے بچوں کا, اس کے خاندان کا, اس کی فیملی کا, اس کلچر کا نام ہو جاتا ہے. میں اپنا گناہ کا, اپنی بیوی بچوں کا گناہ کا, تو میرے لیے ایک عام چیز ہے. لیکن میں نے پوری سوسائٹی کو گندا کیا اپنی ایک غلطی. کوئی بھی گناہ آپ دیکھ لیں اور آپ کا لنک دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا ہر ایک چیز اتنا, اور وہ تمام لوگ اسپرچولی افیکٹڈ ہوتے ہیں. وہ تمام لوگ جو ہے وہ اسپرچولی افیکٹڈ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس کے ساتھ ہر جگہ پہ اس کا جو ہے. اب جب میں نئی مخلوق ہو گیا ہوں تو یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تو بیگانہ عورت کو گندی نظر سے دیکھ لیتا, کیا کرے ہیں کہ تم تو نئی مخلوق ہو, تمہیں تو نظر ہی نہیں آتی. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ بیٹوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, بیٹیوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جب میں نیا مخلوق ہوا ہوں تو پھر پرانی جو شریعت ہے یا پرانی چیزیں جو ہے اگر وہ میرے اندر تباہ پھر بھی نظر آتی ہیں تو میں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور اپنے ارد گرد خدا کو دھوکہ دے دی. میں یہاں پر آ کے جتنی مرضی تالیاں مار کے چلے جاؤں کچھ بھی نہیں ہوگا اگر میں اندر سے کلیئر ہوں. تو نئی مخلوق جو ہے وہ نظر آتی. یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم ان کے کاموں سے صرف پادریوں کے لیے نہیں, میرے لیے نہیں. تو اس لیے جو ہے اب یوحنا کے اندر جو ہے یسوع مسیح فرماتے ہیں, کہتے ہیں جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے. اب یہاں پر یہ دھیان سے دیکھیے کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ ایک روح جو ہے جو ہمیں عید پینتیکوست کو ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اندر آ گئی تھی, وہ میری روح نہیں, وہ خدا کی روح آئی تھی میرے اندر.